بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو شعبان کا بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو نیک اولاد ضرور نصیب کریں گے، اور اس عمل میں آپ نے اس روز روزہ رکھنا ہے، اس یقین کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک اس روزے کے صدقے، اس مہینے کے صدقے مجھے نیک اولاد ضرور عطا کرنا۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے نیک اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ شعبان میں ایک دن یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، اور اس ایک دن کے وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو بہت سے افراد نے بھی آزمایا ہے، اور شعبان کے اس وظیفے کی برکت سے سبھی افراد کو اللہ کی ذات نے نیک اولاد عطا فرمائی ہے۔ یہ وظیفہ صرف میری بہنوں کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ شعبان کے کسی بھی جمعہ کو کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ عمل ایک دن کرنا ہے، کسی بھی جمعہ کے دن۔ شعبان شریف کے کسی بھی جمعہ کے دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ شعبان شریف کے پہلے 2-3 جمعوں کے اندر جو کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا جمعہ ہے، ان کے اندر یہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کو ٹائم نہ ملے، خدا نخواستہ آپ کو ٹائم نہ ملے اور یہ جمعہ کا دن اللہ نہ کرے چلا جائے، تو اس کو شب برات کو بھی کر سکتے ہیں، جو بڑی رات ہوتی ہے، برکتوں والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آپ شعبان کی 15ویں رات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے صدقے آپ کو نیک اولاد انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اور زیادہ افضل ہے کہ آپ اس وظیفے کو 15 شعبان میں ہی کریں، اور بہتر یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے بھی جمعے آئیں، ان تمام جمعوں میں آپ نے یہ عمل ضرور دہرانا ہے، یعنی کہ ہر جمعے کو، ایک جمعے کا انتظار نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم شعبان کے مہینے میں یہ عمل ضرور کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے جمعے کا دن ہو، عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 5 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور درمیان میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ پہلے نفل میں آپ الحمدللہ شریف کے بعد سورۃ الاخلاص، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ شریف جو ہے وہ، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے 72 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمدللہ شریف کے بعد 19 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آیت کریمہ کی تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں گے تو آپ نے اس کے بعد درود شریف کو پڑھ کر اس وظیفے کو اختتام پذیر کرنا ہے۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ میں عبادت کا بے حد ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کے اندر ہم آپ کو جادو کے اثر سے بچنے کا وظیفہ بتائیں گے، اولاد کے لیے جو ہے وظیفہ بتائیں گے، رزق کی کشادگی کے لیے وظیفہ بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کے بہت سے زیادہ فوائد ہیں۔ اس ماہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے عمل اللہ رب العزت کی ہاں روبرو پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ہیں وہ اعمال وہ روزہ کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ یہ مہینہ بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں خوبصورت بناؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان المعظم کا چاند دیکھ لیتے تو تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے۔
شعبان المعظم میں درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شعبان کے مہینہ میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ پر بھیجے گا، مجھے بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 14 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کے نوافل کون سے ہیں۔ 14 شعبان کی تاریخ کو نماز عشاء سے پہلے جو کوئی بھی شخص 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ 15 شعبان شب برات کے نام سے بھی منسوب ہے۔ شب برات بے حد اہم اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس شب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہیں ہوتا اور مسلمان بھائی اس کے لیے اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھتا۔ پر 6 ایسے گناہ ہیں جن کے متعلق مختلف احادیث میں سخت وعید موجود ہے۔ یہ گناہ انسان کی بخشش میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1، عادی شرابی۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، زانی۔ نمبر 4، چغل خور۔ نمبر 5، قاطع رحم۔ نمبر 6، سود خور۔ اس لیے اس بابرکت رات میں اپنے جسم و روح کو گناہوں کی میل سے پاک کریں، اللہ سے معافی طلب کریں اور آپ جن سے دل شکنی آپ کے ہاتھوں ہو گئی ہیں ان سے معافی طلب کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے اس بابرکت رات میں اپنے جسم و روح کو گناہوں کی میل سے پاک کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اس رات روزہ رکھنے کی جو ہے وہ بہت فضیلت ہے، یعنی کہ 15 شعبان کا روزہ۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کی گناہ معاف فرمائے گا۔ اب ہیں شب برات کے وظائف۔ 15ویں شب میں سورۃ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ 15ویں شب کو سورۃ بقرہ کی آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی، حفاظت جان و مال افضل ہے۔ شب برات 15ویں شب سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفات سے بچاؤ، دلی حاجات پوری ہونے کا وظیفہ۔ شب برات میں دلی حاجات پوری کرنے کا خاص وظیفہ حسبی اللہ و نعم الوکیل 1350 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، دلی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جادو کے اثرات سے محفوظ ہونے کا وظیفہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ شب برات میں 7 پتے بیری کے، یعنی کہ بیر کے جو درخت کے پتے ہیں وہ پانی میں ان کو جوش دیں، جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے اور پانی میں مکس کر کے اس سے پانی غسل کریں، انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ 15 شعبان کا نفل روزہ ذکر الہی۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے اس کا روزہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب عبادت کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اس شب 8 رکعت نماز نفل 2 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 10 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 4 رکعت اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے کی صغیرہ و کبیرہ گناہ بفضل خدا معاف فرما دیے جائیں گے اور رب تعالیٰ مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ 15 شعبان بعد نماز مغرب نوافل پڑھنے کا طریقہ اور فضیلت۔ 6 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعت نماز نوافل میں اللہ تعالیٰ سے عمر درازی کی نیت کریں۔ دوسری رکعت میں جو 2 رکعت نماز نوافل ہیں مصیبت و آفات و بلغات سے محفوظ ہونے کی نیت کریں اور تیسری 2 رکعت نوافل میں محتاجی سے رفع کی نیت کریں۔ 6 نوافل کا طریقہ کار۔
نماز مغرب کے بعد 6 نوافل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، یوں ہر رکعت میں قرآن پاک کا ثواب میسر ہوگا۔ 15 شعبان المعظم جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی گناہوں کی معافی، رزق میں وسعت، عمر درازی، مصائب سے خلاصی اور جو ہم چاہتے ہیں ہمارے مانگنے پر عطا فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، نام لکھ دیے جاتے ہیں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے۔ اس رات بڑے مساجد کا رخ کرتے ہیں، خواتین گھروں میں عبادات و ذکر الہی کرتی ہیں، مگر جو بچے ہیں آتش بازی اور پٹاخوں میں رجحان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے گھر مسجد کی راہ دکھائیں اور بتائیں کہ چلو اللہ پاک کے گھر مسجد کی طرف جاؤ۔ اس گمراہی میں اس پیاری رات کو ضائع مت کریں، نہ جانے اگلی برکتوں والی شب نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات میں قبروں پر حاضری دینا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا یوں یہ مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینا، ایک طرح سے یہ حاضری ہمیں ہماری موت کی یاد دلاتی ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کریں، تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ یہ پڑھائی ہماری، یہ عبادت ان کی آخرت کا تحفہ ہے۔ ان کو کسی نہ کسی طرح سے تحائف پیش کیجیے، جس طرح وہ آپ کو اپنے اثاثوں سے نواز گئے۔ جزاک اللہ خیر۔